یہ ہے وقت میڈیا۔ بزم ادب دیوبند کے زیر اہتمام 17 اکتوبر 2017 کو اتر پردیش کے دیوبند میں یوم سر سید کے موقع پر جشن ماجد دیوبندی ایک کل ہند مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشاعرے کے کنوینر رہے دیوبند کے نوجوان مشہور شاعر جناب چاند دیوبندی صاحب اور کو کنوینر رہے جناب فیصل نور شبو صاحب وریش پترکار۔ مشاعرہ زیر نگرانی رہا ان حضرات کے جناب نور دیوبندی صاحب، جناب محمد سلیم انصاری صاحب، جناب حسین انصاری صاحب فیض میڈیکل اسٹور اور جناب دلشاد انصاری صاحب شفا کلینک۔ سرپرستان مشاعرہ رہے مشہور اور معروف شاعر جناب وسیم راجپوری صاحب اور جناب ڈاکٹر شمیم دیوبندی صاحب صدر بزم ادب۔ اس موقع پر بزم ادب دیوبند نے اتر پردیش کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ جی کے گرو پدم شری بھارت بھوشن یوگی جی کے دستے مبارک سے صاحب جشن ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کو فخر دیوبند ایوارڈ سے نوازا۔ کا مطلب سمجھ بھی گئے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ آئیے حضرات، میں چاہوں گا کہ اگلے شاعر تک پہنچنے کی جسارت کروں۔ محترم ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ ظاہر بات ہے قاری بھی ہیں، مولوی بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں۔ حضرات، یہ تینوں صفات جس کے اندر موجود ہوں، ظاہر بات ہے وہ مکمل شاعر ہو سکتا ہے۔ یہ جو قاری بھی ہو، حافظ بھی ہو، مولوی بھی ہو، اور اگر وہ شاعر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بخوبی اس کی نظر تمام جتنے بھی شاعرانہ نکات ہیں ان تمام پر ہوگی اور اس کی خوبصورت شاعری ہونی چاہیے۔ عجیب شخص ہے، میں ان شاعر تک پہنچ رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ عجیب شخص ہے، خود پر ہی وار کرتا ہے۔ عجیب شخص ہے، خود پر ہی وار کرتا ہے، چراغ ہو کے ہواؤں سے پیار کرتا ہے۔ اور اس شخص کو ہم قاری حسنین صاحب کے نام سے پکارتے ہیں اور غازی آباد سے تشریف لائے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ زوردار تالیوں سے آپ ایک بار ان کا استقبال فرمائیں۔ ان سے میری مؤدبانہ گزارش کہ آپ اپنے کلام سے نوازیں۔ ایک بار پھر میں فیصل نور صاحب، ماسٹر ممتاز صاحب اور نور دیوبندی صاحب، وسیم بھائی، چاند دیوبندی صاحب، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، صاحب جشن عالی جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ یقین ماننا میری پہلی حاضری ہے، لیکن میں کئی سال سے میری یہ تمنا تھی کہ دیوبند کی ادبی سرزمین پر مجھے مشاعرہ پڑھنے کا موقع فراہم ہو۔ میں شکر گزار ہوں چاند بھائی کا اور وسیم راجپوری صاحب کا کہ ان کے ذریعے میری حاضری ہوئی۔ دوستو، جیسی پاکیزہ سماعتیں ہیں، ایک ایسا پاکیزہ رشتہ، اور ہم اس کو کس طرح سے نبھا رہے ہیں، آج کا معاشرہ کیا ہے، یہ 4 مصروں میں کہنے کی کوشش کی ہے۔ اگر میں نے سچ کہا ہو تو تمام حضرات کی شرکت چاہوں گا۔ اجازت جی عطا فرمائیں۔ دوستو پڑھتا ہوں۔ جانے ہمت کہاں سے آئی تھی، جان ہمت کہاں سے آئی تھی، اس نے سب کو سنبھال رکھا تھا۔ جانے ہمت کہاں سے آئی تھی، اس نے سب کو سنبھال رکھا تھا، اس نے سب کو سنبھال رکھا تھا۔ ہم سے وہ باپ بھی نہیں پلتا، ہم سے وہ باپ بھی نہیں پلتا، جس نے ہم سب کو پال رکھا تھا، جس نے ہم سب کو پال رکھا تھا۔ بہت شکریہ جتنی دعائیں آپ نے مجھے دی، حالانکہ یہ کم ہے، لیکن یہ جو 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، دوستو میرے آقا نے کہا تھا 1400 سال پہلے
کہ عورت کو کیسے کپڑے پہننے چاہیے، لیکن ابھی جو نئی سرکار بنی اس کے مکھیہ منتری نے کہا کہ لڑکیوں کو جنس نہیں پہننی ہے، تو مجھے دوستو یہ 4 مصرے ہو گئے، اللہ کا کرم ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے اتفاق رکھیں گے اور مجھے دعاؤں سے نوازیں گے کہ تیری قدرت کمال ہے یا رب، ہر کوئی تیرا نام لیتا ہے، تیری قدرت کمال ہے یا رب، ہر کوئی تیرا نام لیتا ہے، ہر کوئی تیرا نام لیتا ہے، کام لینے پہ تو جو آ جائے دشمنوں سے بھی کام لیتا ہے، دشمنوں سے بھی کام لیتا ہے، دشمنوں سے بھی کام لیتا ہے۔ اور یہ 4 مصرے بھی آپ کی بابا پار سماعتوں کے حوالے، ان سے گر دور ہم نہیں ہوتے، یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس نبی نے گالیاں کھا کر دعائیں دی ہوں اس کا امتی کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ میں یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں، میری آواز میں آواز ملانا، دوستو پڑھتا ہوں کہ ان سے گر دور ہم نہیں ہوتے، زندگی میں یہ غم نہیں ہوتے، ان سے گر دور ہم نہیں ہوتے، زندگی میں یہ غم نہیں ہوتے، ان کا دامن ہے جن کے ہاتھوں میں، ان کے ہاتھوں میں بم نہیں ہوتے، ان کے ہاتھوں میں بم نہیں ہوتے، ان کے ہاتھ بہت شکریہ، زندہ باد، واہ 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 واہ۔ دوستو جو دیکھیے کیا کہنے، جو اگلی سماعتیں میرا ساتھ دے رہی ہیں، میں آپ تمام حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں جو پچھلی صفوں میں بیٹھے ہیں، بہت خوبصورت آپ سن رہے ہیں، لیکن بس تھوڑا سا ساتھ اور دے دیں، میری امیدیں یہاں سے وابستہ ہیں، انشاءاللہ وہ پوری ہوں گی۔ دوستو ایک مطلع پڑھتا ہوں، متحد ہونے کے فوائد اور منتشر ہونے کے نقصانات، اور میرا یہ مطلع، بٹ گئے جو پھر قومیں، پھر عذاب آئے گا، بٹ گئے جو پھر قومیں، پھر عذاب آئے گا، پھر عذاب آئے گا، ایک ہم جو ہو جائے ایک ہم جو جائیں انقلاب آئے گا، سن لے اے ستم گر تو، اے ستم ظریفی کا، سن لے اے ستم گر تو، اے ستم ظریفی کا، آج اگر نہیں آیا کل جائے گا۔ اسٹیج خاموش ہے، آپ لوگ بیدار ہیں، حالانکہ ضرورت آپ حضرات کی ہی ہے، لیکن اساتذہ اکرام اسٹیج پر جلوہ گر ہیں، ان کی دعائیں مل جائیں تو شعر مستند ہو جائے گا۔ انقلاب آئے گا، جنگ ہے اندھیروں سے اور انتظار کرو۔ شاعری اشارے کنائے کا نام ہے، شعر پڑھتا ہوں، انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ دعائیں دیں گے کہ جنگ سے اور انتظار کرو، اور انتظار کرو،
وہی سوال میں مطلب میں اٹھا رہا ہوں کہ ظلم کب تک سہیں گے بھلا ہم، ظلم کب تک سہیں گے بھلا ہم، اور کب تک قناعت کریں گے، ظلم کب تک سہیں گے بھلا ہم، اور کب تک قناعت کریں گے، ظلم کب تک سہیں گے بھلا ہم، اور کب تک قناعت کریں گے، خون معصوم کب تک بہے گا، ہم نہ کب تک خون معصوم کب تک بہے گا، ہم نہ کب تک بغاوت کریں گے۔ اور آخری شعر دوستو، عالی جناب ماجد دیوبندی صاحب نے مجھے دعاؤں سے نواز دیا، میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ شعر پڑھتا ہوں دوستو کہ ہم نہ کب تک بغاوت کریں گے، پھر سے دنیا میں سردار ہوں گے، ہم ہی غالب رہیں گے جہاں میں، بے شک ہم ہی غالب رہیں گے جہاں میں، پھر سے دنیا میں سردار ہوں گے، پھر سے دنیا میں سردار ہوں گے، ہم ہی غالب رہیں گے جہاں میں، گر بلادی اذانیں پڑھیں گے، اور امامت کریں گے، گر بلالی اذانیں پڑھیں گے، اور حسینی امامت کریں گے۔ دوستو مقتل کا شعر پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ آواز بہت متاثر ہے، آپ کا شکریہ۔ میں نے اس میں صرف 2 نام استعمال کیے اور پورا مفہوم آپ کے سامنے اہل علم کا مجمع ہے، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں کہ جی بہت شکریہ۔ ماجد صاحب کا حکم ہے، پھر سے دنیا میں سردار ہوں گے، ہم غالب رہیں گے جہاں میں، پھر سے دنیا میں سردار ہوں گے، ہم غالب رہیں گے جہاں میں، پھر سے دنیا میں سردار ہوں گے، ہم غالب رہیں گے جہاں میں، کربلائی اذانیں پڑھیں گے، اور حسینی امامت کریں گے، میں عدالت سے انصاف مانگوں، میں عدالت سے یہ ہمت نہیں ہے تو کیا ہے، بہت شکریہ۔ میں عدالت سے انصاف مانگوں، یہ ہمت نہیں ہے تو کیا ہے، میں عدالت سے انصاف مانگوں، یہ ہمت نہیں ہے تو کیا ہے، میں ہوں حسنین وہ ہے کنہیا، وہ بہت بہت شکریہ قاری حسین صاحب نے محفل کو جگا دیا۔ حضرات آئیے، ایک مہمان ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔
अगर आप लेटेस्ट मुशायरे देखना चाहते हैं, कवि सम्मेलन देखना चाहते हैं या और प्रोग्राम, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com और हमारा व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट नंबर 9997640286। मुझे इजाजत दीजिए, मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।